حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعمت الکبریٰ کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بڑا عجیب رونما واقعہ کہ یمن میں ایک شخص بت پرست تھا جس کا نام عامر یمنی تھا۔ یہ اس کی ایک بچی تھی جو زبان سے گونگی تھی، لاچار تھی، اس قدر معذور ہو چکی کہ ٹانگیں بھی سوکھ گئیں۔ اب بچی انتہائی تکلیفوں کا سامنا کر رہی ہے، اس کو بڑا ترس آتا ہے، اپنے خدا بت کے سامنے لے جاتا ہے، پتھر کے سامنے لے جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے میرے خدا میری بچی کو ٹھیک کر دے، اور کتنی تکلیفیں اس کو دے گا، کتنی آزمائشیں اس سے لے گا، اس کو اب تو ٹھیک کر دے۔ لیکن پتھر تو پتھر تھا، بت تو بت تھا، بت کہاں سے جواب دے، پتھر کہاں سے کیسے جواب دے۔ حضرات دیوکار اب ایک دن عامر یمنی تھک ہار کر اپنی بیوی کے ساتھ چھت پر گیا، باتیں شروع ہو گئیں بچی کے متعلق کہ بچی لاچار ہو گئی، یہ جو بت ہے اس کے سامنے فریادیں کر کر کے، عرضیاں کر کر کے تھک گیا ہوں، اب کیوں نہ سچے دین کی تلاش کریں، اس کی برکات لیں کہ ہماری بچی بھی ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ طبیبوں نے بھی جواب دے دیا کہ اس کا علاج نہیں ہے، ہمارا خدا بھی نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، کیوں نہ سچے دین کی تلاش میں نکلیں۔ تو بیوی نے عرض کی کہ چل ٹھیک ہے، تو اگر تو کہتا ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ چلے جاتے ہیں سچے دین کی تلاش میں۔ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوئی کہ وہ چار سو روشن کر دیے، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اب جب روشنی پھیل گئی، عامر یمنی اس کی بیوی کیا دیکھتے ہیں، ایک عجیب منظر، درخت سجدے کو جھکے ہوئے ہے۔ اب بت کو دیکھا، خدا کو دیکھا کہ وہ اس کا سر جو خم اور نیچے گرا ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی ارے اس کا سر تو دیکھو، یہ کیسے بدبخت نیچے گرا ہوا ہے جو سنتا بھی نہیں ہے۔ اب یہ بت بولنے لگا، اب یہ بت بولنے لگا، کہتا ہے ارے احتیاط سے وہ نبی آ گئے ہیں جو کعبہ معظمہ کو بتوں سے پاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑی شان عزتیں، نعمتیں، رفعتیں عطا فرمائی۔ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بچی ایک دم سے چھت پر آئی۔ اب عامر یمنی جو تھا پریشان ہو گیا، حیران رہ گیا، میری بچی جس کی ٹانگیں سوکھ چکی ہیں، بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ایک دم یہ اوپر کیسے آ گئی۔ اب اپنی بچی سے پوچھنے لگا کہ تجھے کیا ہوا، ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے، بولنے بھی لگ گئی ہے۔ تو بچی کہنے لگی میں دنیا سے بے خبر سوئی ہوئی تھی، میں دنیا سے بے خبر ہو کے سو رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری خواب میں میری قسمت جاگ اٹھی کہ میں نے دیکھا ایک نورانی صورت والا شخص میرے پاس آیا، اور جب وہ میرے پاس آیا میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے ایک روشنی نکلی کہ ہر سو اس نے روشن کر دیا۔ نورانی شکل والے سے پوچھا کہ یہ روشنی کس سبب ہے، یہ کیوں روشنی نکلی اور 400 اس نے روشن کر دیا۔ وہ نورانی صورت والا کہنے لگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت کی وجہ سے ہے، آسمانوں سے نور نکلا ہے جس نے 400 روشن کر دیے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آج ولادت ہے ان کے نور کو اٹھانے والوں میں میں بھی خوش نصیب شامل ہوں، اور میں اللہ کی نوری مخلوق فرشتہ ہوں۔ تو بچی کہنے لگی کیا میری بیماری کا علاج آپ کے پاس ہے؟ تو فرشتہ کیا کہنے لگا، اب علاج بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو اللہ سے پیارے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کے دعا کر، اللہ تعالیٰ تجھ سے ساری تکلیفیں بھی دور کر دے گا، ساری پریشانیاں بھی دور کر دے گا، تیری بیماریاں بھی تجھ سے دور کر دے گا۔ تو بچی کہتی ہے میں نے یوں ہی کیا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، جب میں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو میری نیند بیدار ہو گئی، جب میری نیند بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری ٹانگیں بھی ٹھیک ہو چکی ہے، میری زبان بھی ٹھیک ہو چکی ہے۔ اب عامر یمنی نے سنا کہ وہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لے کے آئے، اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے ہزاروں میل سفر بھی کرنا پڑا تو میں سفر کر کے جاؤں گا، اس نورانی صورت والے آقا کو دیکھوں گا اور ان پر ایمان لے کے آؤں گا، ان کو تسلیم کروں گا۔ اب عامر یہ نکل پڑا سفر پر، ساتھ میں اہل گھر والے بھی ہیں، اب اس کے ساتھ گھر والے بھی ہیں۔ تو اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب پہنچے
تو عرض کرنے لگا عامر یمنی کہ اپنا سورنے مکھڑے والا، نورانی مکھڑے والا اپنا لال ہمیں دکھاؤ تو صحیح، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ عرض کی تو حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے یہودیوں سے ڈر ہے، میں تمہیں زیارت نہیں کرواؤں گی۔ تو عامر یمنی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہم تو صرف سونے مکھڑے والے آقا کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، جلدی جلدی زیارت کر لو اور جلدی سے نکل جانا۔ حضرات جب عامر یمنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ سارا کمرہ روشن ہے، نور سے چمک رہا ہے، لائٹیں مار رہا ہے۔ اب یہ اپنی دنیا بھول بیٹھا، ہوش گوا بیٹھا، اس کو اب ہوش نہ رہا۔ حضرت آمنہ کہتے ہیں ارے جلدی جلدی باہر نکلو۔ جب باہر نکلنے کا کہا تو عامر یمنی چیخ مار اٹھا، اتنے سونے مکھڑے والا، اتنی نورانی صورت والا۔ پھر عامر یمنی جب دور گیا، دور جا کر پھر چیخ ماری کہ مجھے ایک مرتبہ پھر حضرت آمنہ کے گھر لے چلو، میں سونے نورانی مکھڑے والے آقا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ذی وقار جب دوبارہ گئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لی، دوبارہ گئے تو دیکھتے ہی عامر یمنی نے چیخ ماری کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ اس کا سر تھا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ننھے قدم تھے۔